شہادت ہے۔ اب تو ماشاءاللہ مولانا فضل الرحمان زندہ باد، انہوں نے 2-3 باتیں کی زبردست کی پوری زندگی میں کہتا ہوں سچ کھل کر بیان کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات یہ کی، بڑے سننے والی بات تھی، اسمبلی کی تقریر میں اس نے کہا کہ ہمارے ملک کا آئین میں یہ تھا کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی، سبحان اللہ، حاکم اعلیٰ صرف اللہ ہے، یہ ہمارے ملک کے آئین میں درج ہے 1973 کے آئین میں، اور حکومت نیابت میں کتاب و سنت کا نفاذ کرے گی، جی نیابت میں اللہ تعالیٰ کی نیابت میں کتاب و سنت کے قانون کو نافذ کرے گی۔ اگلا جملہ ذرا مولانا کا سننا ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ کتنے قانون ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف بنے اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پر نوٹس لے کر اس اسمبلی کو بھیجے اور سپیکر کو کہتے ہیں صرف ایک مسئلہ ایسا پیش کر دے کہ اس اسمبلی نے ایکشن لیا ہو کہ یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے، لہذا یہ قانون صحیح نہیں۔ یعنی 75 سالوں میں جتنے قانون بنے کتاب و سنت کے خلاف وہ اسمبلی میں آئے، اور اسمبلی جو آپ کی 360 بتوں کی ہے، ان بتوں میں سے کسی کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ وہ اس کی تائید کرے کہ باقی یہ قانون کتاب و سنت کے خلاف ہے، لہذا اسے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مولانا کا اپنا اقرار جرم ہے، کیونکہ مولانا بھی اسی اسمبلی کا حصہ ہے، سارے بلوں پہ ان کے بھی دستخط ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی بات ہے کہ مرنے کے قریب مولانا نے اعتراف کر لیا کہ یہ جو طاغوتی نظام ہے اور یہ پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے، آئین پاکستان میں جو درج شدہ چیزیں ہیں، تو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اتنے قوانین تھے اور سپیکر کو چیلنج کیا ایک مثال پیش کر دے کہ ان قانونوں کو اس لیے رد کیا گیا ہو کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، تم تو وہی پاس کر کے بیٹھے ہو۔ تو اب بتاؤ یہ پھر اسمبلی ہے یا طاغوتی نظام کا اڈا ہے؟ دوسری بھی مولانا نے بہت اچھا سچ بولا ہے، کچھ تھوڑا سا ہے نیچے سے جھوٹ لیکن اوپر بڑا سچ ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ ووٹ کے بارے میں 3 نظریے، کوئی کہتا ہے کہ یہ شہادت ہے، کوئی کہتا ہے امانت ہے، کوئی کہتا ہے بیعت ہے۔ یہ 3 نظریات علماء فرماتے ہیں، طاغوتی علماء کی بات ہو رہی ہے، طاغوتی علماء۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ ہمارے جو ووٹ ہیں نہ تو یہ شہادت بنتے ہیں کہ شہادت سچ کی ہوتی ہے، یہ سارے جھوٹ پہ مبنی ہے، نہ یہ امانت بنتی ہے کیونکہ ووٹ کسی کو دیا جاتا ہے، اسمبلی میں کوئی ہوتا ہے تو یہ ہے ہی میری خیانت۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ بیعت بھی نہیں بنتی، بیعت کس کی ہوتی ہے؟ حکومت کوئی کرتا ہے۔ تو تینوں چیزیں نہ بیعت بنتی ہے، نہ شہادت بنتی ہے، اور نہ کیا بنتی ہے؟ امانت بنتی ہے۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں بڑے متشدد ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ہم اس میں تبدیلی کرتے ہیں کہ شہادت بھی ہم مانتے ہیں اور امانت بھی مانتے ہیں اور بیعت بھی مانتی ہے، لیکن یہ بیعت دجال کی ہے اور یہ امانت بھی دجال کی ہے اور شہادت بھی دجالی نظام کی برتری کی اور لا الہ الا اللہ کے انکار کی۔ تیسری بات مولانا نے وہ بھی بڑی کام کی، فرماتے ہیں کہ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کی خاطر، بتلاؤ وہ لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ یہ اسمبلی کی تقریر سن لو، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا 75 سال تو آپ بھی اندر رہے، آپ کے پاس بھی لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ تم نے جانا مدینے تھا اور راستہ تم نے امریکہ کا لے لیا، راستہ تم نے برطانیہ کا لے لیا،
اور یہ جتنے طاغوتی نظام سب دھوکہ اور فراڈ پہ مبنی ہے۔ یہ جو موجودہ سیاست یہ نہ جمہوریت ہے، بالکل جو انہوں نے جمہوریت بنائی تھی اپنے طاغوت کے لیے، نہ اسلام ہے۔ اس لیے یہ خالصتاً طاغوت کی غلامی ہے اور دجالی کیمپ کی بیعت ہے۔